بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ نماز غوثیہ پڑھتے ہیں، پاپا چانی نے بھی لکھی ہوئی ہے فیضان سنت میں، ان کے جو بڑے مرشد ہیں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی بہاری شریعت میں نماز کا نام ہے صلاۃ الاسرار، یعنی رازوں والی نماز ہے، پتہ نہیں کیا راز رشید ہے وہ۔ آپ طریقہ پڑھیں جی، وہ ہر رکعت میں آپ نے 11 دفعہ کل شریف پڑھنی ہے، کیونکہ بعد اتنا بڑا شرک کرنا ہے زیادہ جی توحید کا ٹھیک کر لو، پہلے 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو، سلام پھیر کے آپ نے بغداد کی طرف 11 قدم چلنا ہے، ہاں جی، اور پھر 11 قدم چلنے کے بعد کہنا ہے اے جنوں انس کے فریاد رس عبد القادر جیلانی میری مدد، یا قاضی الحاجات لکھا ہوا ہے، عبد القادر جیلانی جو منی کے قطرے سے پیدا ہوئے ہیں، یا قاضی الحاجات، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ منسوخ کر دیا۔ یہ محمد علی مرزا صاحب ہیں، یہ باتیں جو اس نے کی ہے صلاۃ غوثیہ کے حوالے سے، کیا یہ شریعت کے خلاف ہے؟ جس انداز میں صلاۃ غوثیہ کا جو نماز کا طریقہ ہے، سورۃ فاتحہ پڑھو، اس کے بعد 11 مرتبہ جو ہے وہ سورۃ اخلاص پڑھو، یہاں تک تو بات درست ہے، آپ سورۃ اخلاص 100 دفعہ پڑھیں، 200 دفعہ پڑھیں، لیکن اس کے بعد جو 11 قدم بغداد شریف کی طرف چلو اور پھر وہ منتر پڑھو جو یہ جو انجینئر صاحب نے حوالہ دیا ہے، ان کتابوں میں ذکر ہے، کیا یہ اسلام میں مسلمانوں کی تعلیمات میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، صحابہ کرام نہیں، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء، امام بخاری، امام ترمذی، کسی بھی حدیث کی کتاب میں، فقہ کی کتاب میں اس صلاۃ غوثیہ کا ذکر ہے؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کتنے فقہاء ہوئے؟ امام قدری اس کے بعد ہے، صاحب ہدایہ اس کے بعد ہے، علامہ شامی اس کے بعد ہے، اور کتنے علامہ ابن النجیم اس کے بعد ہے، جتنے فقہاء آئے یا شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد آئے ہیں، کیا ان فقہ کی کتابوں میں کسی ایک کتاب میں اس صلاۃ غوثیہ کا ذکر ہے؟ اور اس طرح کا مجہول المعنی منتر پڑھنا اسلام میں جائز ہے؟ چلو اور باتیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کو یا قاضی الحاجات کہہ کر اس دعا میں پکارا جاتا ہے، کیا قاضی الحاجات اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا اسی طریقے پر، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کہ نہیں، شرک صرف عرب کے جو مشرکین تھے، اگر وہ اس طرح لات اور عزات کو آواز دیتے تو وہ کافر تھے، مشرک تھے، اور ہم اگر اس طرح کا آواز دیتے ہیں تو ہمیں جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے اوپر اسلام کا لیبل چسپاں کیا ہوا ہے، لگایا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا جی، قرآن نے جس کو اسلام کہا ہے وہ اسلام ہے، حدیث نہیں، صحابہ نہیں، تابعین نہیں، تبع تابعین نہیں، محدثین نہیں، فقہاء نہیں، جس طریقے کو نماز کہا وہ نماز ہے۔ ہاتھ اوپر باندھو، نیچے باندھو، آمین بالجہر کرو یا بالاخفاء کرو، یہ سورۃ فاتحہ پڑھو یا نہیں پڑھو، یہ تو ایک اصولی اور فقہی مباحث تھے، لیکن یہ صلاۃ غوثیہ کہاں سے آیا؟ اس طرح کے باتوں پر جب انجینئر صاحب رد کرتے ہیں تو ہمیں آگ کیوں لگ جاتی ہے؟ اس کے غلط باتوں کے ساتھ بے شک اختلاف رکھو، جہاں یہ اسلامی اصولوں کے مطابق اگر کوئی غلط بات کر دیتا ہے تو ہم بھی اختلاف کرتے ہیں، آپ بھی اختلاف کریں، لیکن آپ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ یہ پلمبر ہے، یہ انجینئر ہے، اس پر مولوی کی پگڑی کیوں نہیں ہے، اس پر مولوی کا لیبل کیوں نہیں ہے۔ نہیں، یہ اسلام نے یہ کسی کو بھی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ کہے جی مجھے یہ سرٹیفکیٹ حاصل ہے، میں یہ بات کر سکتا ہوں، کوئی اور مسلمان نہیں کر سکتا۔ یہ جو یعنی پروفیشنل طریقے پر کسی کو کریٹ کرنا اور سارے دین کا اختیارات اسی کو دینا، ایسا نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے علم کے مطابق بات کر سکتا ہے۔ اب یہ جو محمد علی مرزا نے جو بات کی ہے، آپ مجھے بتائیں، کمنٹ سیکشن میں آ کر بتائیں کہ اس میں یہ غلط بات کون سی ہے۔ میں اس کے ویڈیو کوٹ کروں گا اور پھر ناظرین سے پوچھوں گا
کہ اس محمد علی مرزا پر اس حوالے سے کیوں تنقید کی جا رہی ہے؟ آپ جواب دے دیں۔ میں خود بھی تنقید کرتا رہتا ہوں، آپ بھی تنقید کریں، لیکن ان باتوں پر جن باتوں پر تنقید کرنے کا حق ہے، لیکن ایسی باتیں جو 100% نہیں 200% درست ہو، جیسا کہ یہاں پر اس نے تنقید کی ہے، تو اس میں کیا نقص ہے، کیا نقصان ہے، اور کیا اس نے گناہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ میں اس طرح کی باتوں میں انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ ہوں، اور کھل کر اس طرح کی باتوں کی میں حمایت کرتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ دنیا کے سامنے لائے، تاکہ لوگوں کو شرک اور اس طرح کے خرافات سے بچایا جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔